رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ایک دفعہ گشت کر رہے تھے اپنے دور خلافت میں، تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو عمر بن خطاب ایک دفعہ گزرے آواز آ رہی تھی، کہا بچہ رو رہا ہے، بچے رو رہے تھے، دوبارہ پھر گزر ہوا گشت کر دو بندے بھی ساتھ تھے، دوبارہ پھر بچے کے رونے کی آواز آ رہی، پھر چھوڑو نہیں کرو، کسی طرح پھر چکر لگا، پھر بچہ رو رہا ہے، ارے بچہ ایسے نہیں رو رہا کوئی وجہ ہے، اتنا بڑا دیا تو نہیں ہوتا، تھوڑی دیر میں چپ ہو جاتے ہیں بچے، دستک دی کہا ہے بچہ کیوں رو رہا ہے آپ کا؟ ارے بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی ماں جو ہے تو دودھ چھڑا رہی ہے، بچہ کتنی عمر کہہ گئے 1 سال کا، کہ دودھ کیوں چھڑا رہی ہے؟ دودھ اس لیے چھڑا رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا کھانے کے لیے لگ جائے گا نا، پھر اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، بیت المال سے اس بچے کے پیسے دیے جائیں گے۔ آج ایک کافروں کے ملک میں بچوں کے وظیفے ہوتے ہیں، خرچے سارے کو بہت آتی ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول ہے جن کو کافروں نے اپنا لی ہے اور ہمارے مسلمان اسلام نے چھوڑ دیے۔ تو فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول ہے کہ بچہ دودھ چھوڑے گا، کھانے پینے لگے گا، اس کا وظیفہ شروع ہوگا، جس کی ماں اس کی جو دودھ چھڑا رہی ہے چاہے وظیفہ مل جائے، پیسے مل جائے، وہ ماں کی طرف سے۔ تو فرمایا نہیں، اس کی بات کا بولے تو دودھ پلائے، دودھ نہ چھڑائے، اور صبح جو ہے نا اس کو آپ نے دربار میں لے کر آنا ہے، دربار خلافت میں لے کر آنا ہے، میں اس قانون میں تبدیلی کر دوں۔ صبح عمر بن خطاب نے شورا کو بلایا تو مکے بندوں کو کہا یہ قانون تبدیل کر دو کہ بچہ سال کا ہو گیا دودھ چھوڑے گا تب وظیفہ شروع کا، جو ہی بچہ پیدا ہو حکومت کی طرف اس کا وظیفہ اللہ کے بعد شروع کر دو۔ آگے بچے پھر اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے اے عمر تم نے کتنے بچوں کو بلایا ہوگا، تم نے یہ قانون میں ہے کہ بچہ دودھ چھوڑے گا تو پھر وظیفہ شروع ہوگا، فرمایا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے قانون ہی بدل دیا ہے، جب بچہ پیدا ہوگا حکومت کی طرف سے اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا ایک دفعہ دیکھا، ایک اور واقعہ سناؤں آپ